لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسولہ کریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر علینا یا رسول اللہ انظر علینا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دوسری باواز مل کے باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور عزیز بھائیوں، ربیع الاول شریف دا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال یہ پکیزہ عرفہ تے اعلی مہینہ اپنی پوری آب و تاب نال اپنی پوری رنگینیاں نال رواں دواں ہے۔ جدھر بھی ویکھو سرکار دی عظمت دے پرچم، عظمت مصطفیٰ دے پھریرے، سرکار دی آمد دے جشن منائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پکیزہ مہینے دا صدقہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زلف واللیل دا صدقہ اللہ اس ذوق پہ اضافہ فرمائے اور تا قیامت اسی طرح حضور دے جشن ہوندے رہیں۔ چند الفاظ جو میں تلاوت کیتے نے وہ اس سے اعتبار نال نے، میلاد شریف کے حوالے نال۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک مومنوں تواڈے تے احسان کیتا ہے، تواڈے وچ اپنا محبوب بھیجا ہے۔ بڑی مشہور آیا کریمہ جی میں تلاوت کرنے شرف حاصل کیتا ہے، بے شک مومنوں تواڈے تے احسان کیتا ہے۔ اتنے یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں تواڈے تے احسان کیتا ہے، اتنے یہ نہیں فرمایا چونکہ ایک جلسہ اللہ نے توحید دا منایا عرشاں دے اوتے، ایک میلاد دا جلسہ منایا۔ جدوں جلسہ سی توحید دا وہ سارے بلائے، اپنے بھی آئے، پرائے بھی آئے، شاہ بھی آئے، گدا بھی آئے، چھوٹے بھی آئے، وڈے بھی آئے، پاک بھی آئے، پلیت بھی آئے۔ جس لئے سارے آئے تو اعلان کی سی الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب ہاں؟ اقرار یا انکار، بس جلسہ توحید دا ختم، جلسہ توحید دا ختم، اقرار یا انکار، توحید دا جلسہ ختم ہو گیا۔ ہوں جلسہ ہونا میلاد دا، تے جدوں جلسہ میلاد دا شروع ہونے لگا نا، فرمایا جبریل اے اعلان کرنا ہے اے عظمت رسول دا جلسہ ہے، یہ پلیت کوئی نہ آئے۔ یہ تروں فیصلہ رب نے کیتا ہے کہ میلاد دے جلسے وچ پلیت کوئی نہ آئے، محبوب دا جلسہ ہے، عظمت دا جلسہ ہے، فضائل رسول دا جلسہ ہے، میلاد رسول دا جلسہ ہے، یہ پلیت کوئی نہ آئے، سارے پاک ہی ہوں، کیونکہ میں اپنی شان اور توحید وچ انکار کے برداشت کر سکنا وا، فضائل مصطفیٰ انکار نہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو منوں کہہ لے نہیں مندے تو میں وہ میرا دا معاملہ ہے،
پر میں یہ نہیں سن سکتا کہ کوئی میرے یار نو آکھے میں یار نو نہیں مانتا. پر میں اج سارے پاک قوم رب نے فیصلہ کیتا ہے کہ پلیت کوئی نہ ہوئے. جدو رب نے نہیں آن دیتا اج کیویں آ سکتا؟ یہ تو فیصلہ ساڈا نہیں، خدا کا فیصلہ ہے. فرمایا ایک بھی میلاد دے جلسے پلیت نہ ہوئے، سارے پاک ہی ہون. اللہ اکبر. تو جس لئے میلاد دا جلسہ ادو پاکاں نو بلایا تے جدو محبوب بھیجیا ہے ادو بھی پاکاں نو حکم ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، علی المؤمنین. یہ من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے جڑا بھیجا ہے رسول مومنہ وال بھیجا ہے. اگے کی فرمایا ہے؟ وہ رسول کیڑا، میں صرف یہ دسنا چاہنا وہ رسول کیڑا ہے، وہ کتھوں آیا ہے، وہ کون ہے، وہ دا کی مقام ہے، وہ دی کی شان ہے. مثلا اللہ تعالیٰ قرآن جو ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سارے بولو سبحان اللہ. فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ جڑی آیت یہ حضور دی رحمت بھی بیان کر رہی ہے تے حضور دی خاتمیت بھی بیان کر رہی ہے. اس آیت وچ فضائل بھی نے اور حضور دی خاتمیت بھی ہے. کی فرمایا لوگوں میرا یار رحمت بن کے آیا ہے. بولو میرا یار رحمت بن کے آیا ہے، ایم احسان کر کے جتایا نہیں. فرمایا لوگوں میرا محبوب رحمت بن کے آیا ہے. اور رحمت کدوں تک رہے گا؟ فرمایا عالمین واسطے رحمت. اور کدوں تک رحمت ہے؟ فرمایا قیامت تک میرا محبوب رحمت بن کے آیا رہے گا. اور دوسرا مسلمان بھائیو، مردہ کسے تے رحم نہیں کردا. خالق کائنات دا قرآن ارشاد فرماوندا ہے پیا، او لوگوں نبی رحمت بن کے آئے نہیں. اے آیت منسوخ نہیں، تے جے منسوخ نہیں تے نبی دی نبوت بھی موجود ہے، نبی دی رحمت بھی موجود ہے، نبوت بھی موجود اور رحمت بھی موجود ہے. نبی بنفس نفیس رحمت کر دے پے نے مسلمانوں، نبی رحم کر دے پے نے. اور رحم کرنے والے دا خاصا ہوندا ہے وہ ظلم تو بچائے. کی خاصا ہوندا ہے؟ بولو. ظلم تو، وہ ظلم تو بچائے. وہ رحم کرنے والا جتھے ظلم ہوئے گا اتھے رحم کرنے والا ظلم تو بچائے گا. جتھے تشدد ہوئے گا، جتھے سزا ہوئے گی اتھے رحم کرنے والا اگر بچا نہ سکے تو رحمت کا دیئے، اگر بچا نہ سکے وہ رحمت کا دیئے. فرمایا لوگوں جدو عذاب اندر مبتلا ہو گے میرا یار دعا کرے گا، میرا یار رحمت والے ہاتھ اٹھا لے گا، عذاب اندر تخفیف ہو جائے گی، عذاباں وچ کمی ہو جائے گی. کیونکہ فرمایا میرا محبوب ظلم و ستم نو ختم کرنے واسطے آیا ہے اور میرا محبوب ننگیاں سراں تے ہاتھ رکھنے واسطے آیا ہے. فرمایا کسی بھی بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھنا اے محبوب دی رحمت ہے. فرمایا جن نے بال تھلے ہوں گے انہیں درجے بلند ہوں گے. یہ رحمت ہے نا مسلمانوں. تو فرمائے رحمت کرنے والا ایم انسان کر کے نہیں جتایا. فرمایا لوگوں نبوت بھی موجود کہ رحمت بھی موجود، جس میں مصطفیٰ بھی موجود ہے. حضور موجود نہیں، حضور زندہ نہیں. ایم نہیں فرمایا احسان کیتا ہے گناہگارو میں بڑیاں بڑیاں نعمتاں تو تانوں نوازیا ہے، بڑے بڑے کمالات تو نوازیا ہے، بڑے بڑی نعمتاں نے مثلا کی اکھ ملی تے او دا احسان ہے. اکھ دی قدر پوچھنی ہے کسی نبینے نو پوچھو. اگر کن ملے نہیں او دا احسان نہیں، زبان ملی ہے او دا احسان نہیں، ہاتھ ملے نہیں او دا احسان نہیں، وجود ملے ہے او دا احسان نہیں، دماغ ملے ہے او دا احسان نہیں،
عقل ملی او دا احسان ہی، شعور ملیا او دا احسان ہی، اس تو بعد مسلمان بھائیو نیک بیوی مل جائے او دا احسان ہی، پھر نیک اولاد ملے او دا احسان ہی، نیک دوست مل جان او دا احسان ہی، رزق ملے او دا احسان ہی، مال و متاع مل جائے او دا احسان ہے۔ بڑے احسان کیتے نے، کسے احسان تے نہیں فرمایا لوگو میں احسان کر کے جتانا پیو، لیکن فرمایا لوگو اے جڑے میرے احسانات نے تسی کیڑی کیڑی نعمت دا شکریہ ادا کرو گے؟ فرمایا اے جڑا احسان ہے اکھاں دتیاں میں جدوں چاہواں واپس لے لواں، میں کن دتے نہیں احسان کیتا جدوں چاہواں احسان واپس لے لواں، فرمایا زبان دتی ہے جدوں چاہواں زبان واپس لے لواں، اولاد دتی ہے جدوں چاہواں واپس لے لواں، مال دتا ہے جدوں چاہواں واپس لے لواں۔ فرمایا یار دی صورت وچ او احسان کیتا ہے جڑا کیتا ہے مڑ واپس نہیں لیا۔ ہائے ہائے یہ وہ احسان ہے۔ فرمایا لوگو میرا محبوب دا جڑا احسان ہے احسان کیتا ہے محبوب واپس نہیں لیا، واپس نہیں لیا۔ وہ لوگو شکریہ ادا کرو اس محبوب دا جنہیں تواڈے وچ رہنا پسند فرما لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا مومنو وہ لمحے ضائع نہ کرنا، جدوں میرا محبوب آوے وہ سعادت مندی وہ کڑیاں وہ ساعتاں ضائع نہ کرنا، چونکہ میرا محبوب رحمت بن کے تشریف لے آیا ہے۔ بولو میرا محبوب ہے، میرا محبوب رحمت بن کے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کنا لوکاں واسطے فرمایا مومنین ول میرا محبوب آئے۔ ہن تسی اعتراض کرو جی فلانی مسیح تے میلاد دا جلسہ نہیں ہوندا، فلانی جگہ نہیں ہوندا، فلان جگہ نہیں ہوندا۔ چلے جدوں آئے مومناں والے، جدوں آئے مومنین والے دوسرے دا حق ہی نہیں، صرف مومناں نے محفلاں سجاونیاں نے اور اعلان کرنے ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو۔ مل کے ذرا فضا گونجے ان کی آمد پہ خوشیاں، ان کی آمد پہ خوشیاں منا، ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو، ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو۔ مومنوں محفلوں کو سجا، مومنوں محفلوں کو سجایا، مل کے ذرا فضا گونجے مومنوں محفلوں کو، مومنوں محفلوں کو سجا، مومنوں محفلوں کو۔ بہرحال مسلمان بھائیوں فرمایا ایویں نہ میرے محبوب دی شان نو جانا، ایڈا وسیع رحمت لے کے آئے۔ آؤ میں حدیث پیش کرنا پیا مسلمان بھائیوں، پڑھو معارج النبوت، امام الانبیاء مسجد نبی شریف اندر تشریف فرمانے جلے حضور بیٹھے ہوئے نے، ایک بندہ مسجد دا دروازہ کراس کیتا ہے۔ مسلمانوں امام الانبیاء صحابہ دے درمیان بیٹھے ہوئے نے، وہ بندہ زمین اتے پورا پیر لا کے نہیں ٹردا، پورا قدم لا کے نہیں ٹردا، بس اپنا پنجا تے انگلاں آہستہ آہستہ رکھ کے ٹردا پیا۔ حضور نے جدوں ویکھ لیا مشاہدہ فرمایا میرے قریب آ، بندہ قریب آ گیا ہے۔ فرمایا تیرے پیر وچ کوئی تکلیف ہے؟ نہیں حضور تکلیف کوئی نہیں۔ فرمایا پورا پیر زمین تے کیوں نہیں لا کے ٹردا؟ عرض کی سونیو جدوں دا تسی پاک مینوں کر دیتا ہے، میں زمین اتے پیر رکھن لگیا میں ڈرنا وا میرے پیر تھلے کوئی چونٹی نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، سونیا کوئی چونٹی بھی نہ آ جائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ جدوں دا تسی پاک فرمائے محبوب میں ڈرنا وا کوئی چونٹی نہ آ جائے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جا میرے قریب۔ غلام بیٹھ گیا ہے، پر میں سارا معاملہ سنا کی کہنا چاہنا ہے۔ صحابی بیٹھے ہوئے نے، مسلمانوں وہ بندہ عرض کرنے لگ پے حضور جدوں جاہلیت دے دور وچ سامنے کلمہ نہیں سی پڑھیا، سونیا میرے گھر تھی پیدا ہوئی، اللہ نے مینوں
بیٹی عطا فرمائی۔ اے محبوبہ جدوں بچی 6-7 سال دی عمر ہو گئی، میں جدوں آواز مارنی بیٹی کہہ کے انہیں دوڑ کے آ کے میرے گلے چ جفی پا لینی، میرا متھا چومنا، میرے نال پیار کرنا۔ حضور ادوں ہی جمے تے لوگ تانا سمجھدے سن، مینا جان دے سن سونیا، میں بڑا پیار کردا سا۔ ایک دن ہویا کہ میں بازار وچوں لنگنا، لوکاں مینوں مینے دینے، حضور میں گلی وچوں لنگنا، لوکاں مینوں تانے دینے نے، اے او بندہ جنے گھر وچ تھی رکھی ہوئی ہے، جہلیت انتہا سی۔ فرمایا پھر حضور ایک دن ایسا آیا میں لوکاں دے میڑیاں تے تانیاں تو اک گیا، میں پریشان ہو کے تنگ آ کے میں بیٹی نو نال لیا، انگل پھڑ کے سونیا میں اپنی بچی نو جا کے کھوہ دے وچ سٹ دیتا ہے۔ سونیا جدوں بچی کھوہ وچ ڈگی ہے او دے آخری لفظ کی سن، ابو مینوں بچا لو۔ حضور جدوں بچی کھوہ وچ ڈگی میں رو کے آکھیا، میں روندا پیا کی آندا پیا سونے، بچی نے آخری لفظ کی آکھیا، ابو تسی تے میرے ابو ہو، ابو بچیاں نال تیاں نال بڑے پیار کردے ہوندے نے، ابو مینوں بچا لو۔ سونیا میں ایک نہ سنی اپنی بیٹی نو سٹ کے آ گیا، وہ بندہ گلاں کردا پیا، حضور دی اکھاں چوں آنسو جاری نے، حضور روندے پئے نے۔ ایک صحابی نے روک دیتا ہے، بس کر گفتگو، حضور نے پریشان ہی تو کر دیتا ہے، حضور نے غمگین ہی کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا او میرے صحابیہ بیٹھ جا آرام نال، تو دوبارہ گل سنا، دوبارہ گل سنا۔ اس دوبارہ گفتگو شروع کیتی ہے۔ مسلمانوں حضور پھر روئی آندے نے، اکھاں وچ آنسو جاری نے۔ میرا نبی حضور دی داڑھی مبارک تر ہو گئی ہے، حضور بڑے روئے نے۔ عرض کردا پیا غلام ہاتھ جوڑ کے آندا پیا محبوبہ میرے کو غلطی ہو گئی ہے، میں زمین تے ڈر ڈر کے پیر رکھنا وا، پتہ نہیں رب نے معاف کیتا کہ نہیں کیتا، پر سونیا تسی رحمت بن کے آئے ہو، مہربانی فرماؤ سونیا تو ہاتھ چکے تے میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ ماں دے کاجل والے محبوبہ تسی ہاتھ اٹھائے میرا بیڑا پار ہو جائے گا، بولو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ماں دے کاجل والے محبوب نے ہاتھ اٹھا لینے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے قلم توڑ دیتے ہیں، پر میں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج، جب یاد گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں، جب یاد سب غم بلا نیت آؤ ویکھ لو میلاد شریف دا مہینہ ہے، ہر گھر وچ خوشیاں نے، کیونکہ جب یاد گئے ہیں سب غم بلا، جب یاد سب غم بلا۔ بہرحال مسلمان بھائیو فرمایا احسان کر کے جتایا نہیں، میرے محبوب دے آن نال باپ دے رشتے دی پہچان ہو گئی ہے، بیٹی نو مقام مل گیا ہے، ماں نو مقام مل گیا ہے، ویر نو ویر دی پہچان ہو گئی ہے، بہن نو ویر دی پہچان ہو گئی ہے، ویر نو بہن دی پہچان ہو گئی ہے۔ فرمایا انسان تے انسان میرے یار دے آن نال جانوراں نو بھی امان مل گئی ہے۔ نہیں تو آؤ مسلمانوں، ایک بندہ بکریاں چراندا ہے پیا، جسے بکریاں چراندا ہے پیا مدینہ شریف، بکریاں چراندا ہے پیا جسے بکریاں چراندا ہے پیا، ایک بھیڑیا آیا وہ بکری چک کے لے گیا،
جسے بکری چکے لے گئے وہ چرواہا پیچھے دوڑیا ہے، وہ جالی پیچھے دوڑے جا کے بکری کھو لی، بیڑیا بول پیا ہے وہ تو ناانصافی کیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے منو رزق دیتا ہے تو کھو لیا ہے۔ چرواہا بڑا حیران ہویا بھئی یہ بگیاڑ بول رہے ہیں، بڑا حیران ہویا ہے، آج تک بیڑیا بولیا نہیں، بیڑیا تم کنے بولنا ہے پیا؟ اس آخیا کہ میں تجھے ہور حیران کن گل دس دینا۔ انہیں آخیا کی؟ انہیں آخیا تم مینوں گفتگو کر دیا ویکھ کے حیران ہو گیا ہے، میں تیرے اوتے حیران ہاں، تم اجے تک او دا کلمہ کیوں نہیں پڑھیا جدے صدقے میں بولنا پیا؟ وہ بولیاں بلا جاندا ہے، وہ انبولے بولیاں بلا جا، وہ انبولیاں بلا جا ندائے، وہ پتھران کلمے، وہ پتھران کلمے پڑا جاندا ہے، پتھران میں نہ پیا مل کے باواز بلند ذوق پیدا کر دیو، وہ پتھران کلمے، پتھران کل پڑا جاندا جاندا او گنگیاں تھی گلاں، گنگیاں تھی گلاں، او سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، وہ پتھر پانی تے پتھر طرح۔ بہرحال مسلمانوں بات کرنا سا پیا فرمایا او مومنو احسان کیتا ہے جس محبوب دے آن لگ رشتیاں دی پہچان ہو گئی ہے، گناہگاراں دا کم بن گیا ہے، بولو گناہگاراں دا کم بن گیا ہے۔ یہ میں حدیث پیش کرنا پیا مسلمان بھائیو، آخر مومنو جدو محبوب آوے ادو احسان کیتا ہے تواڈے تے، جدو احسان ہوئے رب العالمین دا ادو خوشیاں کری دیاں نہیں، وہ خوشی دی انتہا نہ رہی جناب عثمان غنی نو، سبحان اللہ زور دل کہہ دیو۔ بات تسی سنیے پہلے جڑی میں منظر کشی کرنی چاہنا میں وہ ایمان تازہ ہو جائے گا، ایک بار زور رکھو سبحان اللہ۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء دا گھر، اچھی بولو، امام الانبیاء دا گھر میرے نبی دا آستانہ، حضور کریم دا آستانہ، کہ جناب عثمان غنی میرا وجدان میرا ایمان اندر پیا، عثمان غنی ہاتھ بن کے امام الانبیاء دے بوئے کے کھلو گئے ہون گے تے نالے عرض کر دی ہون گے کھلے بوئے دیکھ کے تیرے دوارے آ گئے، مل کے پڑھو، کھلے بوئے دیکھ کے تیرے، میں نہ نبی دی رحمت ابوا کھلا ہے، مل کے پڑھ لو ذرا، کھلے بوئے دیکھ کے، کھلے بوئے دیکھ کے تیرے دوارے آ گئے، سن گما دیا مہر ماں درداں دے مارے آ گئے، سن گما دیا مہر ماں درداں، پڑھ لو یاروں کی تکلیف کرنی پانی نبی پاگی بیڑے پار ہو جان گے، کھلے بوئے دیکھ کے، کھلے بوئے دیکھ
ہن گما دیا مہر ماں درداں دے امام زندہ باد امام الانبیاء دی بارگاہ غلام حاضر خدمت ہو گئے نے. کون غلام ہے جدے کر نبی دیاں دو شہزادیاں نے مسلمان بھائیو عثمان غنی حضور نے سلام پیش کیتا ہے. حضرات ذرا بھی محبت ہوئی تے گریباں چاک ہو جان گے. عثمان غنی سلام کر کے بیٹھ گئے نے. حضور نے فرمایا آؤ عثمان کیویں آئے ہو؟ سویا میرا دل کردا ہے میرے گھر تشریف لے کے چلو. سونیا میرا دل کردا ہے میرے مہمان بنو میرے گھر تشریف لے کے چلو. فرمایا کی گل ہے؟ حضور اج دل کردا ہے تہاڈی دعوت کراں میرے گھر تشریف لے کے آؤ. حضور تشریف لے کے آؤ. بات پہلے بھی سنی ہن جڑا میں منظر کشی کرنی چاہنا میرے نبی نے عثمان نو انکار نہیں فرمایا پر میں محبت لے کے آیا. فرمایا عثمان تسی باہر مسجد وچ بیٹھو میں تیار ہو لواں. ہائے عثمان بیٹھو میں تیار ہو لواں. میں صدقے جاواں سونیا تیری تیاری تو صدقے جاواں تیری تیاری تو مادام دے کاجل والا نبی تیار ہوندا ہے پیا. مسلمانوں او کیسا منظر ہوئے گا جدوں نبی زلفاں وچ کنگھی پھیر دے ہون گے. سارا جگ سونا ہے میرے عربی تو تھلے او تھلے زلفاں زلفانے چھلے او چھلے او سارا جگ سونا ہے میرے ماہی تو تھلے او. آئے امام الانبیاء زلفاں کنگھی پھیر دے ہون گے. پھر میں صدقے جاواں وہ کیسا منظر ہوئے گا جدوں زلفاں نوں تیل لاندے ہون گے. پوری محبت نال کہہ سبحان اللہ پوری محبت نال دور رکھو. امام الانبیاء زلفاں نوں تیل لاندے ہون گے زلفاں نوں تیل لاندے ہون گے. مسلمان بھائیو جدوں محبوب زلفاں نوں تیل لاندے ہون گے رب وی ویکھ کے کہندا ہوئے گا وٹین والزیتون سونا جڑا تیل لاونا مینوں تیل دی قسم ہے. زلفاں نوں تیل لاندے ہون گے پھر تیل لا کے مسلمان بھائیو اکھاں چ سرما پاندے ہون گے. اکھاں چ سرما شریف چشمان مبارک سرما پایا ہوئے گا. سرما پایا ادھر محبوب تیار ہوندے ہون گے. پورا زور لگ بیٹھنا ادھر محبوب تیار ہوندے ہون گے. ادھر عثمان غنی دے گھر وہ گلمان کہندی ہون گے ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. ادب سے بیٹھو خدا وہ آ رہے ہیں وہ آ. جدا عقیدہ نبی آندے نے مل کے ذرا پڑھ دیو ادب سے بیٹھو خدا وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. ادب سے وہ آ رہے ہیں. ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں. ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی نہ مانے کوئی اس کی مرضی میری محبت کا فیصلہ
ہے کیا کہ سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں سواری طیبہ حضور تشریف لا سواری طیبہ سے چل حضور تشریف سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور مازاگ دے کاجل والا محبوب جدو پن سمر کے باہر نکلیا ہوئے گا عثمان غنی کہندے ہوں گے صدقے یا رسول اللہ سونیا تیرے آن تو قربان تیرے آن تو تیرے سونے تشریف لے آن تو قربان مازاگ دے کاجل والا نبی جدو باہر تشریف لے کے آئے مسلمان بھائیو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء دے نال تر پینے حضور نال تر پینے جدو امام الانبیاء نے پہلا قدم رکھیا باہر زمین اتے عثمان کہندے نے ایک او میرے لگے خود عثمان کہندے نے ایک دوجا قدم رکھی ہے عثمان غنی کہندے پہنے دو تیجا قدم رکھی ہے عثمان غنی کہندے پہنے تین چوتھا قدم رکھی ہے عثمان غنی کہندے پہنے چار پنجواں قدم رکھی ہے عثمان غنی کہندے پہنے پانچ ادھروں شجاعت دا بے تاج بادشاہ آ گیا ہے سرتاج سجدۃ النساء مولا علی تشریف لے آئے نے اور میں پیارے عثمان کی کر دیو پہ کیوں قدم گندے ہو کی فلسفہ ہے عثمان غنی کہندے پیارے علی تسی قرآن نہیں پڑھے جاؤ قرآن دا مطالعہ اتھو نہیں کیتا فرمائے دسو وضاحت کرو دو آخر رب العالمین نے فرمائے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون جدو باڈے تے اللہ دا فضل ہوئے ادو خوشیاں کریا کرو کی کرو بولو خوشیاں کریا کرو پیارے عثمان غنی کہندے نے اس تو اج کے خوشی دا دن کیڑا ہو سکتا ہے اج محبوب میرے گھر آ رہا ہے تے قدم کیوں گندے ہو پہ فرمایا پیارے علی اج یار جن قدم میرے گھر وال ٹر کے آئے گا میں 21 قدم دے اوتے 21 غلام آزاد کر دیاں گا ایک غلام آزاد کر دیاں گا جتھے نبی قدم لائے عثمان خوش ہو کے غلام آزاد کر دیتے ساڈا تے عقیدہ صحابہ والا عقیدہ ہے اسی وہی کرنے جو صحابہ نے کیتا ہے جدو حضور مدینہ شریف تشریف لے گئے وہ حضور دے صحابی نہیں سن بولو تے کی کر دینے پہ روز محبوب دا انتظار کر دینے مازاگ دے کاجل والے نبی دا انتظار کر دینے جدو حضور تشریف لے کے آئے نہیں سارے مدینہ شریف دے لوگ باہر نکل آئے نہیں خوشیاں کر دینے بسم اللہ صدقے یا رسول اللہ سونے تیرے ہون تو قربان جائیے میں کتاباں جو بخانا 500 بندہ جنہیں جسم نال تلواراں لائیاں ہوئی نہیں حبشی جوان باہر نکل کے تلواراں دے کرتب وکھا رہے نے محبوب دی آمد دے خوشیاں کر دے پے نے محبوب انہاں نوں ویکھ کے مسکرا رہے نے حضور ہس دے پے نے مسلمان بھائیو کوئی کسی طریقے نال حضور نو خوش کر دے پیا کوئی کسی طریقے نال خوش کر دے پیا چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں بھی آ گئیاں نے آ کے اعلان کر دیاں پیاں نے تلل بدلو علینا من سنیت الوداعی وجبت شکر علینا مادا للہ دائی بچیوں کی کر دیا پہیاں جے بچیاں کی کرنیاں پہیاں نہیں کہ ہم ہیں
بچیاں نجار کے علی گرانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی خوشی ہے آمنہ تشریف خوشیاں کر دینے نبی نے منع نہیں کیتا نبی سامنے ہون او خوشیاں کر دے ہون حضور خوش ہوندے نے جی اسی خوشی کریے تے حضور ناراض ہوں گے بولو تو صحیح بلکہ نہ کریے تے رب ناراض ہے جے کریے تے رب بھی راضی ہے رب دا محبوب بھی راضی ہے پھر مدینہ شریف دی گلی او ڈاچی امام الانبیاء سوار نہیں حضرات توجہ چاہنا کا ذرا امام الانبیاء ڈاچی تے سوار نہیں غلام ارد گرد جمع ہوئے نہیں درمیان وچ میرے نبی دی ڈاچی سبحان اللہ کہہ دے او درمیان وچ امام الانبیاء دی ڈاچی حضور ڈاچی تے سوار نے نال جناب صدیق پاک نے ڈاچی دی مہار پھڑی ہوئی ہے سارے غلام مادر خدمت نے سونیا ساڈے گھر چلو لوگ حضور کریم دے آن تو پہلے گھراں صاف کر کے بیٹھے ہوئے نے سجاوٹاں کر کے بیٹھے نے کوئی گلیاں صاف کر کے بیٹھا ہے کوئی اپنے صحن صاف کر کے بیٹھا ہے مسلمانوں کوئی چادراں وچھاوندا پیا حضور ساڈے گھر تشریف لے کے آؤ گے حضور ساڈے گھر تشریف لے کے آؤ گے حضور میرے گھر تشریف لے کے آؤ گے ہر مدینہ طیبہ دا بندہ حضور دی خدمت وچ عرض کر دے پیا حضور میرے گھر چلو حضور میرے گھر چلو حضور میرے گھر چلو وہ مدینہ شریف دے لوگ بھی کہندے نے کوٹ مٹھن دا شہزادہ حضرت خواجہ غلام فرید آکھے سونے میرے گھر چلو حضور میرے گھر چلو آکھے ڈاچی والے موڑ مہاج میں ڈاچی حضور دی ڈاچی نو دعوت دینی مل گیا کھودرا ڈاچی والے امور ڈاچی والے امور میں نہ پیا بڑا بد نصیب بندہ ہے جڑا حضور دی سواری نو دعوت نہیں دیندا نالے یار نو کیڑا پینڈا کرنا پینا ہے پردہ ہی اٹھیے تے جلوہ مصطفیٰ نظر آ جائے گا آنکھو ڈاچی ڈاچی والے امور سونیا کرما والا مہینہ ہے تیرے آن دا دن قریب آ رہا ہے سارے غلام یہ ہوئی عرضاں کر دینے سونیا آج رات ہی ساڈے گھر تشریف لے کے آ جاؤ سونیا بس ایک جھلک دکھا جاؤ بیڑا پار ہو جائے گا ڈاچی والے امور اساں جندڑی تیرے تو واریاں ہیں ڈاچی امام الانبیاء دی سواری جاندی ہے بھائی سبحان اللہ زور نال کہہ دیو امام الانبیاء دی سواری جا رہی ہے لوگ عرضاں کر دے نے حضور نے سارے دی محبت نو ویکھی ہے نہ کسے نو نہیں ہو سکتی انکار کسے نو بھی نہیں ہو سکتا حضور نے فرمایا کھلو جو فیصلہ ڈاچی نہیں چھڑ دینے ہاں فرمایا کھلو جو فیصلہ ڈاچی تے چھوڑ دینے ہاں حضور نے مہار پھڑی ڈاچی دی او دی کنڈ تے رکھ دیتی فرمایا حاضر ہی مامور من اللہ اس ڈاچی نو میری منزل دا پتہ ہے آج ہی مامور من اللہ اے ڈاچی میری منزل تو واقف ہے ڈاچی منزل تو واقف ہے میں کہا جی ڈاچی منزل تو واقف ہے کیا ہو میں کہا کیوں اللہ نے دسیا انہوں بھی محبوب نے فلانی جگہ جانا ہے میں کہا جیڑا رب ڈاچی نو اتنا شعور دے سکتا ہے کہ ایک نمانا جا کلی سجا کے محبوب دا انتظار کر رہا ہے جے ڈاچی اللہ راہ بخایا نہیں بس دسیا ہے ڈاچی توڑ ابو ایوب دے گھر لے گئی
کہ جی ڈاچی سمجھ دیے حضور دے غلام دی کتھوں خوشبو آ رہی ہے وہ دے سوار دی شان دا کون اندازہ کر دو ہائے 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 جی سواری جان دیے غلام کتھے پیار والا بیٹھا ہویا ہے او دا سوا کیوں نہیں جاندا ڈاچی نو بصیرت دین والا خدا ہے کہ ڈاچی تے تھلے محبوب تے ڈاچی نہیں ہوتے کچھ لوگ آ گئے سونے ذرا ڈاچی روکو روکے پھر میں کی گل ہے حضور ساڈے گھر چلو تواڈے نانکے لگنے ہیں رشتہ داری تواڈے ماموں لگنے ہیں حضور نے فرمایا تواڈی محبت دا شکریہ یہ ہوئی تے میں ختم کرنے واسطے آیا برادریاں رشتہ داریاں مکان آیا میں تے سارے نو رب دا در وکھان واسطے آیا اج برادریاں کنبے قبیلے بھی ویکھے جانے اج تے پیار ویکھیا جانا ہے نیویاں دا پرونا اے ساڈا نبی مل کے پڑھو نیویاں دا پرونا ہے نیویاں دا پرونا ہے نیویاں دا پرونا ہے ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویکھدے رہ گئے کوٹھیاں تے امام الانبیاء دی سواری جاندی ہے پئی تصور کر لو ذرا فیصلہ آباد ہو مسلمانوں تصور کر لو ذرا حضور دی سواری جاندی ہوئے نال مہاذاب دے کانجل والا محبوب آپ بھی ہوئے غلام عرضاں کر دے ہون تے کیسا منظر ہوئے گا ہر بندہ ہاتھ جوڑ کے حضور دی ڈاچی دے پیچھے پیچھے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں سونیا تے پیاری مسکینہ غریبہ نل کرنا ہے لجپالا مہربانی فرما غلام بیٹھے نے پلیاں سجا کے اج کوئی مسکین ہے انہیں بھی کوٹھے تے چنڈی لائی ہوئی ہے اے ہوئے نیت نال میرے گھر میں بھی ہو جائے میرے گھر میں بھی میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی نبیاں دا سردار جا رہا ہے حضور میرے گھر فرمایا ڈاچی نو پتا ہے کتھے جانا ہے اسی تے اس ڈاچی نو بھی اللہ دی قسم چے جائے کہ نبی دی گل کیتی جائے اسی تے اس ڈاچی نو بھی پکارنے ڈاچی کدی محبوب نو ساڈے کر لے حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمیں دے گزر گئی کھرے ڈاچیاں دے چمیں دے گزر گئی کھرے ڈاچیاں دے
سونیا آ کدی تشریف لے آؤ، خرامی خرامی محبوب جا رہا ہے، نہ کتاباں وکھانا نہ کسے کہانیاں نہیں، ذرا آسان گفتگو کرنا میرا مزاج ہے، سوکھی کر کے ساتھی جی ہر بات ذمہ دار ہوں، کوئی بات قرآن و حدیث تو باہر نہیں۔ میں کتاباں وکھانا جدو نبی مدینہ شریف آئے نے انہاں کیلیاں دے دروازے بنائے، انہاں کھجوراں دے دروازے بنائے، اپنے بوئے کے کھجوراں دے پتھر بننے، ہائے ہائے یار کیسا منظر ہوئے گا، بوئے کے کھجوراں دے پتھر بننے ہونے گے۔ سارے پنجاب دا رواج ہے کسی حال منڈا ہوئے بوئے کے شریف بندے نے، بولو تو صحیح بھی گل ہے نا، آندے نے کیوں بننے نے، آندے نے ادھر اللہ دا فضل ہویا ہے، ابھی بھی چنڈیاں لا کے دس رہے ہیں لوگوں ساڈے وال اللہ دا محبوب آیا ہے، سبحان اللہ۔ امام الانبیاء تشریف لے کے جا رہے ہیں مسلمانوں، تردیاں خرامے خرامے ابو ایوب انصاری دا گھر آ گیا، اچھی بولو سبحان اللہ۔ ابو ایوب انصاری دا گھر آ گیا، میں اس کلی تو قربان جاواں لوکو جتھے نبیاں دا سردار کروڑا کوٹھیاں دے بلڈنگاں اس کلی تو وار دیواں جنہوں نبی نے پسند کر لیا ہے۔ امام الانبیاء تشریف لے کے آئے نہیں، ڈاچی نے کان وچ کوئی گل کی تھی، حضور سمجھ گئے نے، صحابہ نے یہ نہیں آخیا حضور تسی سمجھتے ہو، نہیں صحابہ آخیا سونیا ڈاچی کی کہہ رہی ہے، فرمایا میرے صحابیو ڈاچی کہندی ہے سونیا یہی تہاڈی منزل ہے۔ اندر بیٹھا ابو ایوب رضی اللہ تعالی، ہائے ہائے ہائے، مسلح وچھایا ہو جائے، اکھاں چ آنسو جاری نہیں، خیال کر دے نہیں نبی امیراں دے گھر جان گے، نبی کسی وڈیرے دے گھر جان گے، نہیں مسلمانوں کہاں دسے ابو ایوب نو باہر نکل کے ویکھتے صحیح، آئے باہر نکل کے ویکھتے صحیح، باہر نکل کے ویکھتے صحیح، او محبوب تیرے گھر تشریف لے کے آ گیا ہے جنہوں کائنات ترس دی ہے، جڑا عرشاں دا راہی ہے۔ ابو ایوب جدو باہر نکلے نہیں حضور نے قدماں تے ڈگ پے، کوئی گل منہ کر نہ سکے، ہائے 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 ہائے، کبھی کاش محبوب آ جائے گل نہ کر سکے، حضور دے قدماں تے ڈگ پے نے، آکھیا سونیا کتھے میں کتھے تیری تشریف آوری، سونیا کتھے میں نمانا گیا، میں غریب جیا بندہ کتھے تیری تشریف آوری، شہنشاہ تیرے لائق تے نہیں کلی نمانے دی، جے آ جاو تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ، جے آ جاو تے میں خوشیاں مناواں یا، جے آ جاو تے میں خوشیاں، بڑائی چاہ زیارت نہ بڑی حسرت اے ویکھن دی، کتے ویکھن تو پہلا مر نہ جاواں یا رسول اللہ، کتے ویکھن تو کتے ویکھن تو پہلا مر، آ سونیا تینوں تیرے
رحیم ہون دا واسطہ ہے، غریباں نال پیار کرن والیا، یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھن والیا سونیا اج نہ غریباں دا کم بن جائے گا، تیرے غلاماں دی قسمت جاگ پائے گی، کتے ویکھن تو پہلا مرنا، کتے ویکھن تو ابو ایوب امام الانبیاء دے قدماں تے ڈگ پیا ہے، میں نہ رب العالمین کاش کدی تیرا محبوب ساڈے غریباں دیاں گھراں وچ بھی پھیرا پا جائے، رب العالمین سونا آ جائے، تشریف لے کے آ جائے، ایک باری حضور دا چہرہ ویکھ لئیے، پھر پاویں موت ہی آ جائے، مسکیناں دیاں کلیاں نو پاگ لگ جان گے، سونیا تو بڑا لجپال ہے، ساڈا تے ایمان ہے، تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں ہو گزارا، تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں ہو گزارا، گناہگاراں دا آقا بس یوں سہارا، تیرے بن میرے آقا ساڈا نہیں ہو، آقا گندڑی مندڑی میں جے ہو بھی جائیاں، آقا گندڑی مندڑی میں جے ہو بھی جائیاں، لگیاں توڑ نباوی تیرے پلڑے چ پئیا لگیاں، آقا گندڑی مندڑی میں جے ہووی جئیاں، سونیا ماں باپ دے کاج لوا لیا، آقا گندڑی مندڑی میں جے ہووی جئیاں، لگیاں توڑ، سونیا جڑے محفل تیریاں سجا رہے ہیں انہاں دا ایک کوئی پروگرام نہیں، لگیاں توڑ نبائی تیرے پلڑے چ پئیاں، وچ قبر حشر دے کرنا کرم خدا را، وچ قبر حشر دے کرنا، ایک جان کلی مدینے دیا تاجدارا، تیرے بوئے تو سوا اور کوئی منہ دسدا بھی نہیں، سونیا جے تو نہ سنی تے پھر کون سنے گا، ایک جان کلی اینو لکھاں نے سیاپے، مینوں دسو میرے آقا، ایک جان کلی اینو لکھانے سیاپے، مینوں دسو میرے آقا، جاواں سونیا تیرا روزہ وسدا رہے، تیریاں جالیاں دی خیر ہوے، مدینے دیا تاجدارا تیرا سبز گنبد وسدا رہے، مہربانی فرما سونیا مینوں دسو میرے آقا، جاواں کیڑے میں پاسے، مینوں دسو میرے آقا، ایک جان یہ کلی اینو لکھانے، مدینے دیا تاجدارا
جان اکلی اینو لکھاں نے سیاپے مینوں دسو میرے آقا جاواں کیڑے میں پاسے مینوں دسے بس سخیا اکو تیرا دوارا مینوں دسے بس سخیا اکو تیرا مینوں دسے بس سخیا اکو تیرا منو نام خدا دا کدی کرم کماو کدی اساں مسکیناں ول پھیرا پاؤ منو نام خدا دا کدی کرم کماو یا سیدی یا رسول اللہ جانور مشکل ویلے ہرنی جال وچ پھسی ہوئے پکارے تینوں سونیا مدد فرمان والے اج اسی بھی غماں وچ کیڑے ہوئے آ سونیا مہربانی فرما مدینے دیا تاجدار منو نام خدا دا کبھی کرن کماوا کبھی اساں مسکیناں ول پھیرا پاو کدھر روندا ہی نہ مر جائے اے غلام بیچارا کدھر روندا ہی نہ مر جائے اے شبیر بیچارا گناہگاراں دا آقا ابو ایوب حضور دیاں قدماں چ ڈگ پئے نے میں اس دھرتی تو قربان جاؤں حاجیاں نوں پوچھو جنہاں نے وہ جگہ ویکھی ہے جتھے جا کے میرے نبی دی سواری رکی تینوں تیرے صدقے تے واری جاواں تینوں کٹ کٹ جفیاں پاواں نی مٹیے مدینے دیے. بس آخری بات کر رہا ہے ذوق مل کے پڑھن دا قبولیت دی کڑیاں نے پتہ نہیں کدے منہ نکلی قبول ہو جائے. تیرے صدقے تے واری جاواں تیرے صدقے تے تینوں کٹ کٹ جفیاں پاواں نی مٹیے مدینے دیے تیرے صدقے تے واری جاواں تیرے صدقے تینوں اکھیاں دا سرما بناواں نی مٹیے مدینے دیے. ابو ایوب آکھے سونے کتھے میں مانا کتھے تیرے قدم. ایک بندہ اندر نکلیا میں قربان جاواں اے کچھ سامان دی گرڑی حضور دی پئی ہے. ابو ایوب ساری گرڑی چکی چھوٹی جی گرڑی تے چم کے اکھاں دے نال لائی سینے دے نال لائی لے کے ٹر پئے. ایک اور بندہ اندروں نکلیا بڑی وجاہت والا بندہ بڑا خوبصورت نوجوان حضور نو مل کے تے اندر جان لگا نا تے حضور نے باہوں پھڑ لیا. تسی سمجھا نہیں میں کی آکھیا ہے حضور نے باہوں پھڑ لیا. میں صدقے نہ جاواں جنہوں حضور باہوں پھڑ لین فرمایا ہے کھلو جائے تے کھلو گیا. فرمایا تیرا نام ابو یعلا ہی ہے نا. سمجھو حضرات میں کی آکھیا ہے تیرا نام ابو یعلا ہی ہے نا. جی میرا نام ابو یعلا ہے. فرمایا ابو ایوب دے آن تو پہلے نا وہ جڑا تیرے کول کھاتے میرے حوالے کر دے. انہاں لوگاں دی عقل معوف ہو گئی مقدراں ساتھ نہ دیتا انہاں لوگاں دا
بد نصیب وہ لوگ جنہوں نے ممبر بھی ملیا ہے پر عشق رسول نہیں ملیا. جی دیوار دے پیچھے دا پتہ نہیں. میرے نبی نے فرمایا جی تیرا نام ابو یعلا ہے نا تو وہ خط میرے حوالے فٹافٹ کر دے. ابو یعلا کو میں اگے پھر وہ وضاحت کروں گا اگلی واز وچ. ابو یعلا کو خط سی طبا بادشاہ دا. ابو یعلا حیران ہو گیا, سونیا تسی جادوگر بھی نہیں, جادو بھی نہیں جانتے کہ تانوں کیویں پتہ ہے میرے کول خط ہے؟ فرمایا تو کیا نہ پیا اے خط جدوں میرے آن تو 1000 سال پہلوں اے بندہ محبت نامہ فرشاں تے بیٹھ کے لکھ رہا سی, میں عرشاں تے بیٹھ کے ویکھ رہا سی. فرشاں تے بیٹھ کے لکھ رہا سی کہ میں عرشاں تے بیٹھ کے میں عرشاں تے ویکھ رہا سی. 1000 سال پہلے وضاحت نہیں میں کردا کہ جدو 1000 سال پہلے حضور نے ویکھیا سی ادو حضور دی کیفیت کی سی, حضور دی پوزیشن کی سی ذاتی. اگلی تقریر وضاحت کریں گے حضور دی ذاتی پوزیشن ادو کی سی. انہیں کہہ دیں گے یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کمن نور ہی. فرمایا خط مینوں دے دے. معلوم ہے نبی غلام فرشاں تے بیٹھا ہوئے, نبی عرشاں تے ہوئے تے غلام دلوں آ کڈے تے نبی سن دے نے. تے جے نبی مدینے ہون غلام ایتھے بیٹھا ہوئے تے ایتھوں پکارے نبی ایتھوں نہیں سن دے؟ بالکل سن دے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد شریف حضرات یہ مہینہ برکتاں والا, فضیلتاں والا, رحمتاں والا. جنگ بازار دے اندر حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی یہ نشانی ہے. محدث اعظم کیسٹ پیر جہانگیر رضوی صاحب پورے ملک پاکستان دے نامور علماء اور اج تو 50-60 سال پہلے دے جڑے علماء سی انہاں دیاں خطابات بھی انہاں کول محفوظ نے. تشریف جدو لے کے جایا کرو یہ ضرور خریدیا کرو تاکہ دوستاں نال تعاون بھی ہو جاندہ ہے, مسلک حقہ دی خدمت بھی